بڑوں کو آداب اور چھوٹوں کو سلام و دعا عرض ہے۔ راشٹر سہارا کی اہم خبر، سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نئی دہلی، وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، کانگریس کے سابق صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سمیت ملک کی سرگردہ ہستیوں نے ہندوستان کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں ہمارے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت ہم اپنے ملک کے لیے ان کے تعاون کو بھی یاد کرتے ہیں۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی 133ویں سالگرہ پر آج سلام کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ مسٹر گاندھی نے پنڈت نہرو کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ کون ہے بھارت ماتا؟ اس بڑی زمین میں پہلے ہندوستانی سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ مادر وطن یہی کروڑوں عوام ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ پنڈت نہرو کے انہی جمہوری ترقی پسند اور سیکولر اصولوں کو دل میں لے کر چل رہا ہوں۔ پنڈت ہند کے جواہر کی بھارت ماتا کی حفاظت کے لیے۔ مسٹر کھڑگے نے کہا، جدید ہندوستان کے بانی پنڈت نہرو کی عظیم قربانی کے بنا 21ویں صدی کے ہندوستان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر چیلنجوں کے باوجود جمہوریت کے اس نظریے کو ان کا ترقی پسند نظریہ ہندوستان کے سماجی، سیاسی اور معاشی ترقی کو اور آگے بڑھائے گا۔ ایک سچے محب وطن کو میری طرف سے سلام۔ اس سے پہلے مسٹر کھڑگے اور کانگریس کے سابق صدر سونیا گاندھی نے دیگر لیڈروں کے ساتھ یہاں پنڈت نہرو کی قبر پر جا کر انہیں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ ہمیں یاد ہے آج بھی پنڈت جواہر لال نہرو کو بچے چاچا نہرو کہا کرتے تھے۔ ہندوستان کو ہم جواہر لال نہرو جی کے بغیر سوچ نہیں سکتے۔ ہندوستان اور جواہر لال نہرو ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی جواہر لال نہرو جی کے اصول قوم کے لیے کیے گئے ان کے کام سب کو یاد ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مضمون بھی ابھی میرے نظر سے گزرا ہے، اسے بھی میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے، خاص کر نوجوان طبقے کے لیے اور بچوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا ماضی کس طرح تھا، ہندوستان کا آغاز کس طرح شروع ہوا تھا، جواہر لال نہرو نے کیا 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 اور لوگوں کے دل میں ان کے لیے کتنی عزت تھی۔ چاچا نہرو آج بھی ہمیں یاد آتے ہیں۔ تو آئیے اب میں ایک رسالے میں شائع ہوئے ایک مضمون کو چاچا نہرو کے سلسلے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ قومی آواز میں نواب علی اختر کا 14 نومبر 2019 میں لکھا گیا مضمون پڑھتا ہوں۔ ہر سال
14 نومبر کو وطن عزیز ہندوستان میں یوم اطفال کے طور پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف تاریخوں میں یوم اطفال منایا جاتا ہے، مگر ہندوستان میں 14 نومبر ملک کے پہلے وزیر اعظم اور جدید ہندوستان کے معمار پنڈت جواہر لال نہرو کا یوم پیدائش ہے۔ جواہر لال نہرو کو بچوں سے بے پناہ پیار تھا۔ انہوں نے اپنے یوم پیدائش کو بچوں کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا، اور یوں ان کے دور سے ملک بھر میں ہر سال 14 نومبر بطور یوم اطفال منایا جاتا ہے۔ پنڈت نہرو بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے درمیان رہنا انہیں پسند تھا۔ اسی محبت کے سبب بچے بھی انہیں چاچا نہرو کہا کرتے تھے۔ یوم اطفال بچوں کے تئیں پنڈت نہرو کی اسی بے پناہ محبت اور لگاؤ کی یادگار ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد بچوں کے تئیں لوگوں میں پیار و محبت کے جذبات کو فروغ دینا اور ان کے حقوق کے تئیں والدین، اساتذہ اور بڑی عمر کے لوگوں میں بیداری لانا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کی آزادی کے بعد بچوں اور جوانوں کی تعلیم، ان کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کئی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے جوانوں کی تعلیم کے لیے کئی اہم ادارے، مثلاً انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے 5 سالہ منصوبے میں مفت پرائمری تعلیم کو شامل کیا اور اسکولی بچوں کو سوء تغذیہ سے بچانے کے لیے مفت دودھ فراہم کرنے کی تجویز رکھی تھی۔ پنڈت نہرو ہندوستان کی جنگ آزادی کے اہم قائدین اور رہنماؤں میں شامل رہے اور 1974 میں ملک کی آزادی کے بعد پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی پیدائش 14 نومبر 1879 کو الہ آباد میں ہوئی۔ والد مشہور وکیل موتی لال نہرو اور والدہ سوروپ رانی تھیں۔ وہ بچپن سے بڑے ذہین تھے، اس لیے ان کے والدین نے ان کا نام جواہر لال رکھا۔ چاچا نہرو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس کے لیے گھر پر ہی ایک مولوی اور ایک پنڈت کا تقرر ہوا، جن سے انہوں نے ہندی، اردو اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم انگلینڈ میں حاصل کی اور بیرسٹر کی ڈگری حاصل کر کے ہندوستان لوٹنے کے بعد جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا تو جواہر لال نہرو نے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ وہ بیک وقت مفکر، مورخ، دانشور، ممتاز 15 سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ادیب بھی تھے، مگر وہ صحت مند سیاست کے علم بردار کی حیثیت سے مقبول ہوئے۔ جدید ہندوستان کے اس معمار کی سانس 27 مئی 1964 کو ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ گاندھی جی کے بعد تحریک آزادی کے عظیم رہنما پنڈت جواہر لال نہرو ایک حساس شخصیت تھے۔ آزادی کے بعد ملک کی قیادت کا بار جواہر لال نہرو کے کاندھوں پر آیا۔ انگریز ہندوستان سے چلے گئے تھے، مگر ملک کی تقسیم کے تکلیف دہ مسائل اور بدحال معیشت حکومت کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ آزادی کے بعد ملک میں مضبوطی اور اتحاد کے ساتھ تعمیر نو کا کام شروع کیا گیا اور ہندوستانی سماج میں حب الوطنی اور قومی نظریے کو فروغ دیا گیا۔ جاگیرداری، زمینداری کو ختم کر کے سرمایہ داری کے
رجحانات کو روکتے ہوئے سوشلسٹ سماج کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے۔ اقوام عالم میں ہندوستان کا وقار بڑھا۔ اس قافلے میں نہرو جی کے ساتھ مولانا آزاد، سردار پٹیل، بابو راجندر پرساد اور کئی دیگر رہنما شامل تھے۔ کانگریس کی تاریخ کہیے یا ہندوستان کے عہد حاضر کی تاریخ کا ذکر لیجیے، جواہر لال نہرو اس وقت کی وہ شخصیت تھے جسے عہد ساز کہنا ہی پڑے گا۔ نہرو کا دور وہ دور ہے جس کی اہمیت کو ہندوستانی عوام صدیوں تک محسوس کرتے رہیں گے۔ ستائی ہوئی مظلوم قوموں کے نجات دہندہ چاچا نہرو اس حد تک امن عالم کے حامی تھے کہ عرب میں انہیں رسول ہند کہا گیا۔ وہ عالمی سیاست کی سطح پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ مہاتما گاندھی نے تحریک آزادی کو ایک نیا موڑ دیا اور اس کے لیے انہیں باپو کہا گیا، لیکن اگر وہ سالار اعظم تھے تو نہرو بھی کوئی معمولی سپاہی نہیں تھے۔ گاندھی کے بعد کمان انہی کے ہاتھ میں تھی جس کی قیادت میں جنگ آزادی میں فتح حاصل ہوئی۔ مہاتما گاندھی نے خود بھی انہیں اپنا جانشین کہا ہے۔ آزادی کے بعد نہرو نے ہی نئے ہندوستان کی تعمیر کی اور اس طرح اس کی تعمیر کی کہ ہندوستان نے تیسری دنیا میں اہم مقام حاصل کر لیا۔ مسلسل جد و جہد اور اپنی کاوشوں سے وہ آزادی سے قبل ہی تیسری دنیا کے قابل احترام لیڈر بن چکے تھے۔ ملکی سطح پر کانگریس کی تشکیل نو میں نہرو کا بہت اہم رول ہے۔ بکھری ہوئی قومی طاقتوں اور رجحانات میں ہم آہنگی پیدا کر کے انہوں نے کانگریس کی شکل میں ایسی سیاست جماعت کا روپ دیا کہ وہ حکومت چلا سکنے کے قابل ہو سکی، اور اس کی طاقت سال بہ سال بڑھنے لگی۔ جمہوریت کے اصولوں سے انہوں نے کبھی بھی انحراف نہیں کیا، ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا احترام کیا اور انہیں اعتماد میں رکھا۔ جواہر لال نہرو کی قیادت کو مثالی قیادت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ حزب مخالف کو خندق پیشانی اور فراخ دلی سے برداشت کیا، دوسروں کی رائے کا ہمیشہ احترام کیا، اور اس طرح انہوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے جمہوریت کو آگے بڑھایا۔ یہ نہرو ہی تھے جنہوں نے ثابت کرایا کہ بہت سی خاموش منزلیں جمہوری طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ نہرو کا کارنامہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں میں ایک نئی اصولوں کی آواز گونجی۔ یہ انہوں نے اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ کوئی ملک چھوٹے سے چھوٹا بھی بین الاقوامی معاملات میں بغیر کسی طاقت کے استحصال کے اثر ڈال سکتا ہے۔ مہاتما گاندھی نے یہ کہہ کر مبالغے سے کام نہیں لیا کہ نہرو ہمارے بے تاج بادشاہ ہیں۔ اس مضمون کو لکھنے والے تھے نواب علی اختر، جو کہ قومی آواز میں شائع ہوا تھا۔ بہت اہم مضمون ہے۔ اس میں پنڈت جواہر لال نہرو جی پر روشنی ڈالی